سلسلہ نمبر 15۔ اسلام آباد میں جو میرا 1973 اور 74 کا پیریڈ گزرا ہے شادی سے پہلے کا، وہ بے حد رومانٹک، یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ بڑا ہی رومانٹک اور بڑا خوبصورت زندگی تھی۔ اس میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں اداس بھی بہت ہوتا تھا گھر والوں سے دور، تو ابا جان نے میرے دل بہلانے کی خاطر ارشد کو میرے پاس بھیج دیا، اسلام آباد کے بھائی کے ساتھ جا کے رہو تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کرے۔ تو وہ پھر میں اسے تھوڑا بہت پڑھا بھی دیتا تھا اور وہ میری ہانڈی روٹی بھی کر دیتا تھا، ہانڈی پکاتا، روٹی پکاتا اور کپڑے دھوتا، اور میرا یعنی ایک طرح کا وہ جس طرح چھوٹے بھائی خدمت گزار ہوتے ہیں اس طرح وہ میری خدمت گزاری بھی کرتا اور دل بھی بہلا رہتا۔ تو اس زمانے میں میری دوستی کے 3 گروپ تھے، یعنی میں 3 قسم کے لوگوں سے میری دوستی ہوا کرتی تھی۔ ایک تو تھے وہ جس محلے G72 میں رہتا تھا میں، وہاں سارے کلرک رہتے تھے جو منسٹری آف فارن افیئرز میں جونیئر کلرک تھے، کوئی سینئر کلرک کوئی جونیئر کلرک، اور وہ تمام، میں اسسٹنٹ تھا تو گویا وہ تمام عہدے میں مجھ سے کم تھے لیکن سروس میں زیادہ تھے۔ تو وہ میرا بڑا ادب کرتے تھے، اور ہمارا ایک گروپ تھا جو شام کو ہم گھروں سے باہر نکل کے سڑک پر بیٹھ جاتے۔ وہ ایسا زمانہ تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکلیں اور کاریں وغیرہ چلتی ہوں، سائیکل پر اکا دکا کبھی کوئی جا رہا ہے یا کبھی کوئی آ رہا ہے، لیکن ہماری جو کالونی تھی اس میں تو کوئی آنے جانے والا بھی نہیں تھا، تو ہم سڑک پر ڈیرے لگا لیتے تھے، چادر بچھا کے یا بعض اوقات چادر بچھائے بغیر وہاں لیٹے پڑے ہیں سڑک پر، گپے مار رہے ہیں اور سگریٹ پیے جا رہے ہیں اور دنیا جہان۔ اچھا، وہ سارے جو تھے نا وہ ایک بار یا 2 بار باہر کے چکر بھی لگا آئے تھے بیرون ملک، کیونکہ منسٹری آف فارن افیئرز کے لوگ تھے۔ منسٹری آف فارن افیئرز میں یہ قاعدہ ہے کہ چپڑاسی، کلرک، اسسٹنٹ، جو بھی عہدیدار یعنی منسٹری آف فارن افیئرز میں کام کرتا ہے وہ 2-3 سال رہتا ہے ملک میں، منسٹری میں یعنی اسلام آباد میں، اس کے بعد اسے 3 سال کے لیے بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے، کہیں، کبھی کسی کو پیرس، کسی کو واشنگٹن، کسی کو انڈیا، کسی کو کینیا، کسی کو کہیں۔ تو یہ لوگ تھے، یہ 2 بار باہر سے ہو آئے تھے، کوئی انڈیا سے، کوئی ترکی سے، کوئی ایران سے، کوئی جناب برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے۔ تو وہ جو ہم لیٹ کر قصے سنتے ان سے، تو اور یہ سارے لوگ بہت ہی اچھے شریف لوگ تھے۔ صرف ایک ان میں جو ہے ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا آدمی تھا، اس کا نام تھا محمد صدیق، اور وہ کیٹو کے سگریٹ پیتا تھا، اسی لیے سب لوگ اسے کیٹو کہتے تھے۔ تو باقی سب لوگ جو ہیں وہ بڑی شریف، نمازی، وہ ادھر اذان ہوئی اٹھ کے بھاگ پڑے مسجد کی طرف، تو کیٹو اور میں اکیلے بیٹھے آپ سڑک پر، باقی سب لوگ نماز پڑھنے گئے۔ تو میرا کیٹو سے بہت یارانہ ہو گیا، صدیق سے، کیونکہ وہ شعر و شاعری کا بڑا دل دادا تھا، اسے بھی سینکڑوں شعر یاد تھے اچھے، اور وہ انگریزی بہت زبردست بولتا تھا، میٹرک پاس تھا صرف، اس کا والد منسٹری آف فارن افیئرز میں چپڑاسی تھا، تو اس والد نے اس کی نوکری لگوا دی جب کیپٹل کراچی میں ہوا کرتا تھا نا اس وقت، کراچی میں نہیں، اس کی اسلام آباد میں آ کر نوکری لگی، اسلام آباد میں اس کی نوکری لگی۔ تو اس کے باپ نے بہرحال اس کو کلرک بھرتی کرا دیا، میٹرک پاس وہ تھا، لیکن انگریزی وہ ایم اے پاس لوگوں سے بھی زیادہ اچھی بولتا تھا، چونکہ وہ 2 بار باہر رہ آیا تھا تو اسے انگریزی بولنے کی بڑی پریکٹس تھی، جن میں ایک بار وہ ہندوستان رہا اور ایک بار وہ
غالباً انگلینڈ میں رہا یا پیرس میں رہا، تو اسے انگلش بہت اچھی آتی، جبکہ اس کے بعد جتنے گگو تھے کلارک رہے تو وہ بھی 2 بار تھے باہر، لیکن ان کو انگریزی نہیں بولنی آتی تھی۔ تو کیٹو مہاراج سے میری بڑی یاری دوستی ہو گئی، بہت بے تکلفی اور بڑے بے تکلفانہ مراسم، اور ہمارا اکثر وقت جب دوسرے لوگ نہ ہوتے تو ہم دونوں کم از کم اکٹھے ضرور ہوتے تھے، سگریٹ پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اور وہ تو کبھی کبھی شراب بھی پی لیا کرتا تھا کیٹو، لیکن شکر ہے کہ اس نے مجھے کبھی نہ کہا اور نہ اس نے مجھے یہ لت ڈالی۔ تو ایک گروپ تو میرا یہ تھا دوستی کا، ایک گروپ میرا تھا جس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، جن میں نعیم اختر نعیم جو منسٹری آف کامرس میں میرا دوست بنا تھا، وہ ریسرچ آفیسر تھا اور ایم اے اکنامکس تھا۔ ایک اور یہ اسسٹنٹ جو میرے ساتھ بھرتی ہوا تھا اصغر، اور اس کے علاوہ ایک ندیم فاروقی نام کا دوست تھا، اور ایک محمد رمضان ایوبی جو میرے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں انٹرپریٹر تھا، تو ایک یہ محمد اقبال جو میرے ساتھ قومی اسمبلی میں انٹرپریٹر تھا، اور یعنی ہم دونوں رہتے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو بعد میں وہ کمپٹیشن کا امتحان دے کر انکم ٹیکس کمشنر ملتان میں آ لگا تھا، جن دنوں میں ڈائریکٹر جنرل تھا ملتان کا، ان دنوں اقبال کمشنر انکم ٹیکس ملتان تھا۔ بہرحال تو میری بڑے اچھے لوگوں سے ایک گروپ میرے بڑے اچھے دوستوں کا بھی تھا، پڑھے لکھے لوگ، اور ان میں ایک سید مسیح احمد نامی ایک لڑکا تھا جو کہ شعر و شاعری سے بہت شغف رکھتا تھا، انتہائی رومانٹک آدمی تھا۔ شادی اس کی نہیں، شادی اکثر کی نہیں ہوئی تھی، ہم لڑکے بالے، اور وہ کیمسٹری کا پروفیسر تھا اصغر مال کالج میں، یعنی سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اصغر مال کالج ہوتا تھا گورنمنٹ کا، اس میں وہ کیمسٹری کا لیکچرر تھا سید مسیح احمد، وہ بھی میرا بڑا خاص دوست۔ اچھا، یہ دوسرا گروپ تھا۔ ایک تیسرا گروپ شاعری کا گروپ تھا، جن میں شاکر بیگ اور ایک رفیق نامی لڑکا ہوتا تھا، وہ بھی شاعری کرتا تھا۔ شاکر بیگ بھی شاعری کرتا تھا اور اچھا شعری ذوق رکھتا تھا، کتابوں سے محبت کرنے والے۔ ان دونوں نے مجھے استاد بنا لیا اپنی شاعری کا، اور مجھ سے اپنے غزلوں کی اصلاح لینے آیا کرتے تھے، اور دونوں ہی کلرک تھے، ایک سی ڈی اے میں کلرک تھا، ایک کسی اور منسٹری میں کلرک تھا۔ تو یہ 3 قسم کے میرے دوست ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جن میں میری سب سے زیادہ قربت جو تھی وہ صدیق عرف کیٹو سے تھی، اور یہ ہماری 1973 میں دوستی شروع ہوئی، جو اس کی وفات تک سن 2019 تک بہت قریبی دوستی میں گنی جا سکتی ہے۔ تو ہم دونوں بہت ساتھ رہے۔ 2019 میں صدیق کا انتقال ہو گیا، اور ایک بار میں اسے ملنے کے لیے امریکہ بھی گیا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی دوستوں کی، تو یہ ماحول تھا جس میں میری پرورش ہو رہی تھی شادی سے پہلے۔ ان میں جو گروپ فارن افیئرز والے کلرکوں کا تھا، وہ بڑے شغلی لوگ تھے۔ ہر 2 چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، سیٹرڈے سنڈے کی، تو ہر اتوار کو ہم لوگ جو ہے اسلام آباد سے پیدل نکلتے G72 سے، اور وہ سید پور والی سڑک پر چلتے چلتے ہم پہاڑ پہ چلے جاتے۔ وہ جو سامنے اسلام آباد کے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس کو ہم کراس کر کے دوسری طرف اترتے، اور دوسری طرف ایک نالا بہتا تھا ٹھنڈے پانی کا، یخ پانی کا، جو آج بھی ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہو۔ تو ہر اتوار بلا ناغہ ہم جو ہے وہ اس سیر کو جایا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر بار
جو لوگ شادی شدہ تھے وہ اپنے گھر سے پلاؤ یا روٹی سالن، عموماً پلاؤ ہی ہوتا تھا، بریانی یا پلاؤ یہ پکوایا کرتے تھے، پکوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہم وہاں پکنک منانے جاتے تھے۔ نہر میں نہاتے بھی تھے کچھ لوگ جن میں شامل تھا۔ چھوٹا سا نالا تھا، نالے میں ایک جگہ پانی اکٹھا ہو جاتا تھا تو وہ گہرا ہو جاتا تھا، تقریباً 4-5 فٹ گہرا ہو جاتا تھا، تو وہاں ہم نہایا کرتے تھے۔ لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا، اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ گاؤں تھا ایک۔ اچھا خیر، تو یہ اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا وقت تھا کہ ہمارا ہر ہفتے پکنک ہوتی تھی اور ہر ہفتے ہم پہاڑ کے پار جایا کرتے تھے، اور یہ بڑی بے تکلفانہ دوستی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یعنی جب اتوار نہیں بھی ہوتا تھا تو یہ لوگ آپس میں کھانے تقسیم کے اکٹھے لے آئے کھانے، اور جو گھر خالی ہے، جس میں عموماً میرا ہی گھر ہوتا تھا، کمرہ جو خالی ہوتا تھا، تو یہ لوگ اپنے اپنے گھر سے سالن اور روٹی لاتے اور ہم 4-5 دوست اکٹھے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کسی کے گھر سے کچھ آ رہا ہے، کسی کے گھر سے کچھ آ رہا ہے، کوئی دال لا رہا ہے، کوئی سبزی لا رہا ہے، کوئی گوشت لا رہا ہے، تو وہ پھر ایک طرح کی ہماری روزانہ ہی دعوت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وقت بھی بڑا اچھا تھا اس ضمن میں۔